بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، آپ سب کو ناگ ٹی وی 4 پر خوش آمدید۔ میرے عزیز دوستو، آج سے پورے 45 سال پہلے 5 جولائی 1977 سے پہلے کا پاکستان ایک ہمیں خواب لگتا ہے۔ اس پاکستان میں نہ تو مذہب کے نام پر بے گناہوں کا خون بہایا جاتا اور نہ ہی بم دھماکے ہوتے، اور خود کا حملے کا نام و نشان نہیں تھا، نہ ہی ہیروئن کلاشنکوف کلچر اور نہ ہی اغوائے برائے تیوان کے واقعات رونما ہوتے تھے۔ ان دنوں میں بھی نہ لوڈ شیڈنگ تھی، نہ غربت۔ یہ ایک عالم تھا۔ ہر ایک آدمی، چاہے وہ مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے بچے ہوں، تین وقت کا کھانا کھا کر سوتے۔ وہ نہایت ہی ایک پرامن معاشرہ تھا، پرامن صورتحال تھی، جہاں لوگ اپنی روایات کے ساتھ زندہ تھے۔ اور اس وطن عزیز میں ہر سال ہزاروں کی تعداد میں غیر ملکی ٹورسٹ آتے، لوگ ان کے ساتھ مل گل جاتے۔ کوئی ان کے لباس، نہ کوئی حلیے پر تنقید کرتا، نہ ہی ان کے کھانے پینے یا عقیدے کے بارے میں سوال و جواب ہوتے، اور وہ اپنے حال میں مست رہتے اور ان کی کسی کو پرواہ نہ ہوتی۔ اور اس دور میں ذوالفقار علی بھٹو نے کشمیر، فلسطین، تیسری دنیا کے مظلوم لوگوں کی حمایت کر کے ان کے ہیرو بنے ہوئے تھے۔ پھر اوپر سے سونے پہ سہاگا لاہور میں دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس کا انعقاد کرنا اور پاکستان کو اس وقت کی مسلم دنیا کا لیڈر بنا دیا، جس سے سامراجی حکومتیں انکل سام وغیرہ خوف زدہ تھیں، کیونکہ بھٹو صاحب کے بقول ہاتھی اس وقت امریکی ڈیموکریٹ حکومت کا پارٹی نشان تھا کہ یادداشت بہت تیز ہوتی ہے۔ وہ ابھی تک فلسطین، ویتنام، قبرص کے بارے میں ہماری پالیسیوں کو بھولا تک نہیں، اور وہ ہم کو اس کی سزا دینا چاہتا ہے۔ پھر ایسا ہی ہوا، پاکستان جو لبرل، روشن خیالی، امن اور ترقی کی طرف گامزن ہو چکا تھا، اسے 1977 کے عام انتخابات سے پہلے راتوں رات تشکیل پائے جانے والا بھٹو مخالف سیاسی اتحاد کے ذریعے عدم استحکام کا شکار کرنے کا فیصلہ کیا۔ 1977 کے عام انتخابات اس کے بعد ہونے والے عام انتخابات سے کہیں زیادہ شفاف تھے۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت کے مخالفین، سیاستدانوں نے بھی خود کئی بار اعتراف کیا، یہ نہایت ہی منصفانہ انتخابات تھے، لیکن کچھ اندرونی دشمنوں نے، کچھ بیرونی دشمنوں نے پاکستان کو عالم اسلام اور تیسری دنیا کی قیادت سے روکنے کے لیے ذوالفقار علی بھٹو کے انتخابات کو دھاندلی قرار دے کر ایک سازش کے ذریعے بھٹو کو اقتدار سے علیحدہ کیا۔ حالانکہ بھٹو پی این اے اتحاد کے تمام مطالبات مان چکا تھا، لیکن اس کو کیا پتہ، اندر کھاتے بڑی طاقتوں نے اس وقت کے نہایت ہی عامر جابر کمانڈر چیف
ضیاء الحق کو اپنے ایک ساتھی مورے کے طور پر سامنے لا چکا تھا۔ اور اس حکومت کے آخری ایام کی ایک تقریر میں مسٹر بھٹو نے ایک ترقی فکرہ کہا تھا، اور آنے والے وقت میں وہ سچ ہو کر سامنے آیا۔ وہ کہتا ہے میرے بعد مجھے نہیں پتہ فرشتے آئیں گے یا راسپوٹین آئے گا۔ راسپوٹین زار روس کے آخری زمانے میں ان کا ایک پادری ہوتا تھا جو نہایت ہی ظالم سنگ دل تھا، اور اس طرح مارشل لا کے ذریعے جنرل ضیاء الحق بسر اقتدار آ گیا، اور جنرل ضیاء الحق کے آنے سے اس وقت مسلم دنیا کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ جنرل ضیاء الحق نے مذہب کے نام پر جھوٹ منافقت کو رائج کیا۔ اس نے ایک ریفرنڈم بھی کرایا، اور اس میں پوچھا گیا کیا آپ اسلامی نظام کا نفاذ چاہتے ہیں؟ اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر وہ جنرل ضیاء الحق صدر بنے گا اور وہ منتخب ہوگا۔ یہ نہایت ہی ایک چول دلیل تھی، اور اس طرح اس نے اپنے مخالفین خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کو تباہ و برباد کرنے کے لیے اندرون سندھ میں علیحدگی پسندوں کو مضبوط کیا۔ سندھ کے شہری علاقوں میں کئی فرقہ وارانہ لسانی گروہوں کی سرپرستی کی، اور اس کے غیر جماعتی انتخابات نے قوم کو بنیادی طور پر سے لے کر اب تک ہر سطح پر تقسیم کیا، اور انہی دنوں میں کراچی میں MQM کو بھی مسلح اور مضبوط کیا، صرف PP کے سامنے۔ اور پھر اس نے اپنے مظالم کی انتہا کرتے ہوئے اپنے سیاسی مخالفین کو سر عام کوڑے مارے گئے، اور جب کوڑے مارے جاتے اس کی ٹکٹی کے اوپر مائک فٹ کر دیا جاتا تاکہ اس کی جب کوڑے لگنے کی چیخیں نکلے تاکہ دوسرے لوگ دیکھنے والے سمجھ جائیں، دہشت میں آ جائیں، کوئی مزاحمت نہ کریں۔ حتیٰ کہ یہاں تک اس وقت پیپلز پارٹی کے چاہے وہ MNA ہوں، چاہے MPA ہوں یا ورکر ہو، ان کے پاؤں سے نہن پلاس کے ذریعے کھینچے جاتے، ہاتھوں کی انگلیاں کے نہن وہاں سے کھینچے جاتے، اور پھر خود اس نے خود ساختہ نظام زکوٰۃ، نظام عدل کو قائم کیا۔ اس کی وجہ سے کرپشن کے نئے دروازے کھول دیے، اور اس نے ہر ممبر اسمبلی کو ترقیاتی فنڈ کے نام پر لاکھوں روپے تقسیم کیے۔ میرے عزیز دوستو، یہ تھے جنرل ضیاء الحق کے کارنامے، مگر آپ کو یاد ہونا چاہیے عالمی تاریخ جنرل ضیاء الحق کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ اس کا نام ہمیشہ سیاہ حروف سے لکھا جائے گا، چاہے وہ عالمی تاریخ ہو چاہے پاکستان کی تاریخ ہو۔ اس نے سوویت یونین کے خلاف امریکی بالادستی کو جنگ میں اراول دستے کی سہولت فراہم کی، اور ایسے لڑے جیسے امریکہ نے پاکستانی فوج کو خائر کیا، اور اس کو سامنے رکھ کر بے تحاشا ڈالر کے بوریاں بیچتا رہا جو یہ جرنیل سنبھالتے رہے، اور اس کی وجہ سے پاکستان کو مذہبی انتہا پسندی، قتل و غارت، بم دھماکے، خشکل دھماکے کی دلدل میں پھینک دیا گیا۔ وہی روسان کے زوال کے بعد پوری دنیا میں پاکستان کی مدد سے یک طاقتی یونیپولار دہشت گردی کے حوالے کر دیا۔ میرے عزیز دوستو، جنرل ضیاء الحق کی پالیسیوں کے سلسلے میں اور تسلسل میں سب سے زیادہ شکار کون ہویا؟ وہ مسلم ممالک ہیں۔
ان میں تیسری دنیا کے غیر مسلم ممالک بھی تھے، مگر امریکہ نے اپنے نیو ورلڈ آرڈر کو نافذ کرنے کے لیے پہلے کویت، عراق، افغانستان، پھر لیبیا، پھر شام اور ایران سمیت کئی دیگر خلیجی ممالک میں بھی کھل کر ظلم کیا اور اس کو کھل کر کھیلنے کا موقع دیا گیا۔ میرے دوستوں، حقیقت تو یہ ہے 5 جولائی 1977 صرف پاکستان ہی نہیں پوری دنیا کے لیے ایک خوفناک دن ثابت ہوا۔ میرے عزیز دوستو، ISPR کے سابق DG میجر جنرل اطہر عباس نے واضح الفاظ میں کہا، فوج کو سیاست سے مداخلت اور جہادیوں کی مدد کرنے اور ان کو پالنے کی اپنی غلطی کا اعتراف کرنا چاہیے، کیونکہ ایسا کرنے سے وہ ضیاء الحق کے لگائے گئے زخموں کے اوپر مرہم رکھی جا سکتی ہے، نہیں تو آج بھی اس کے پروردہ سیاستدان بھی اس کا نام لینے کو روادار نہیں۔ میرے عزیز دوستو، یہ ہم نے آپ کے سامنے 5 جولائی 1977 سے لے کر آج تک کے حالات سامنے رکھے۔ یہ دیکھنے میں آیا ہے 5 جولائی 1977 سے جو مارشل لاء جنرل ضیاء الحق جو ایک آمر تھا، اس کی پالیسیاں ابھی تک تسلسل سے چل رہی ہیں۔ اگر ان کو اس وقت بھی نہ نکالا گیا، پھر آنے والے حالات پاکستان کے لیے اور بھی مشکل ہوں گے، اور بھی دشوار ہوں گے۔ آئیے ہم اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں، اے اللہ جل شانہ، پاکستان کے اوپر اپنا فضل فرما، اپنے غیب سے پاکستان کی مدد فرما اور پاکستان کو ہمیشہ زندہ اور تبیندہ رکھ۔ اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا نظارہ خیال کرتے ہوئے لاکھ TV 4 کو سبسکرائب کریں اور جاتے جاتے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری تازہ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔